لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیح اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سارے ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے پہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا فرمائے گا۔ اور یہ اس تسبیح کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے، جس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اب 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ۔ تو جب فرشتوں نے عرش کو اٹھایا نا تو یہ اللہ کا عرش فرشتے نہیں اٹھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ تسبیح سکھائی۔ اللہ نے فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ تم اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے بڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے۔ جب فرشتوں نے اس تسبیح کو پڑھا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھ گیا۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک چند حدیث میں آپ کو اس کے تعلق سے سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو جنت کے بڑے خزانے ہیں نا ان میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ غم اور مصیبت میں اگر کوئی بندہ پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غم سے، مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے، غم سے آزادی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی مدد کو قریب کر دیتا ہے، وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میسر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پہ شیطان سے بچنے کا یہ ایک آلہ ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو شیطان میلوں دور اس سے دور بھاگ جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے گھٹنوں کو اس کے دل سے ہٹا لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو شیطان پھر سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو تسبیح ہے نا، اللہ پر مکمل بھروسہ جن لوگوں کو ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر یقین ہے اور مکمل اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور خصوصی طور پہ یہ شیطان کے جو وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے، جو وسوسے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے، ان سے بچنے کا یہ آلہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اور شیطان کے تمام شر، جو شیاطین کے جو شر ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور اس کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے جو کام ہیں ان کو تولا جائے گا، تو بہت وزنی ایک عمل ہوگا اور بہت وزنی ایک دعا ہوگی، ایک وظیفہ ہوگا، اور وہ یہی ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس ٹائم ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھو جتنے بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں نا، اور وہ وظائف کی میں بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو ان وظیفوں کو جن کو آقا علیہ السلام نے جن کی میعاد بتا دی، متعین فرما دیا، جیسے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تو اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن جن کی کوئی میعاد نہیں بتائی ہے اور متعین نہیں فرمایا ہے، صرف فضیلت بیان کی ہے، تو ان میں ہم انگلیوں پر گنا نہ کریں، نہ ہم تسبیح لے کے بیٹھا کریں کہ یہ اتنی بار پڑھا ہم نے، اتنی بار پڑھا نہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی تشفی کے لیے سوچ بھی رہا ہے کہ روز ہم 100 مرتبہ لاحول پڑھیں گے تو تسبیح پہ گن لے تو گن سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا جب آپ ذکر کیا کریں نا تو اس کو گنا نہیں کہ ان گنت کیا کریں۔ جب اگر آپ اللہ کا ذکر ان گنت کرنا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ان گنت عطا فرمائے گا، آپ بھی پھر ثواب کا حساب نہیں لگا سکتے۔ تو آپ صبح، شام، دوپہر، کسی بھی وقت جب آپ چاہیں اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جب دل و دماغ کے اندر خیالات آنا شروع ہو جائیں، وسوسے پیدا ہوں، تو اس وقت آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں عام طور سے شیطان کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، شیطان دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس وقت خصوصی طور پر 2 چیزیں پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، دوسرا پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا وہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو وسوسے اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نجات ملے گی۔
میرے عزیز بہن اور بھائیوں، فلسطین کے معصوم بچے، بوڑھے بڑے آج بھوکے پیاسے اور بے گھر ہیں، ہر طرف خون اور آہو بکائے۔ ہم یہاں چین سے سوتے ہیں اور فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کے ساتھ پوری پوری رات جاگتی ہیں۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے گھاس اور پھوس کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غزہ کے معصوم بچوں کو کھانا اور پانی فراہم کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں ضرور شرکت کریں اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینی معصوم بچوں کے بھوک اور پیاس کا انتظام کریں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دعائیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گی۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ان بچوں کے لیے زندگی کا سامان بن سکتی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہماری مدد سے کیا ہوگا، لیکن میرے بھائی ہم سب مل کر ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن وہ معصوم بچے جب اپنی قبروں سے اپنے خون کے ساتھ نکل کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اور اگر ہم مدد کر سکتے ہیں پھر بھی ہم نے مدد نہیں کی اور اگنور کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی بچے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے آئیں کہ اے اللہ یہ لوگ، یہ تیرے بندے ہماری مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ہماری مدد نہیں کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو بالکل اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، سب لوگ کریں، جتنا کر سکتے ہو اتنا تعاون آپ لوگ کریں۔